اچھا، بہت سے سوالوں کی طرف جانے سے پہلے اور مزید سوٹ سنوانے سے پہلے میں چاہوں گی میں آپ سے جانوں کہ یہ ٹویٹ کو لے کر بہت رنج و غم پایا جا رہا ہے افواج پاکستان میں بھی اور جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی. ایف آئی اے سائبر کرائم نے بھی اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اس معاملے اس ٹویٹ کو لے کر کیا کارروائی یا کیا سزا مل سکتی ہے اور کس کو؟ نہیں، اس سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے عائشہ کہ یہ کیوں کیا عمران خان نے؟ یہ کمپیریزن ہے، یہ کیوں کیا؟ یہ تو ہم سب کو تقریباً اندازہ ہے. آپ اس ویڈیو کے آخری کچھ سیکنڈز دیکھیں تو پھر یہ بھی پوچھنا چاہیے نا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا ٹائم ٹو سے دیز تھنگس. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی افواج ایسٹ پاکستان کرائسس کے ذمہ دار تھی. نمبر ون. کیوں کہ مجیب الرحمان نے جمہوری طور پہ میجورٹی حاصل کی تھی، ان کو میجورٹی ڈینائی کر دی گئی اور وہ ایک جنرل جو لیڈ کر رہا تھا اس وقت کی افواج کو، اس کی ذمہ داری تھی اور اس نے یہ غداری کی ایک قسم کی آئین کے ساتھ کہ آئین جو تھی وہ ڈیموکریٹک ووٹس کو نہیں مانا انہوں نے، اور پھر مجیب کو ایک غدار قرار دے کے فوجی ایکشن کیا وہاں، اور جس کی وجہ سے پھر ایک علیحدگی ہو گئی، سیسیشن ہو گئی. تو وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج بھی وہی سچویشن ہے کہ عمران خان صاحب کو فل میجورٹی ملی ہے اور ایک جنرل نے ان کو وہ میجورٹی ڈینائی کی ہے اور وہ غدار ہے. اچھا، اب دس از دا جسٹ جو ان کا جو بیانیہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ دو ایشوز کھڑے ہوتے ہیں نا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ کہ اس وقت ایک میجورٹی کو تسلیم نہیں کیا گیا اور اس دفعہ بھی ایک میجورٹی کو تسلیم نہیں کیا گیا، مگر کیا اس کے ساتھ مجیب ہیرو بن جاتا ہے اور یا ایک غدار اور ٹریٹر بن جاتا ہے؟ بیکاز مجیب نے پھر سیسیشن تو کی تھی نا، سیسیشن تو کی تھی انہوں نے. تو کیا پھر آج اسی قسم کے حالات ہیں کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ایک سیسیشن کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر وہ مجیب کو ہیرو بنا رہے ہیں اور ایک جنرل کو زیرو بنا رہے ہیں تو پھر اپنے ساتھ جب کمپیئر کرتے ہیں تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. بٹ دا فیکٹ از سلائٹلی ڈفرنٹ. فیکٹ یہ ہے جو کہ فرق ہے، جس لیے یہ سارا جو تجزیہ ہوا ہے یا یہ جو کمپیریزن کی ہے خان صاحب نے، یہ صحیح نہیں ہے. وہ اس لیے پہلے تو خان صاحب شیخ مجیب نہیں ہیں. اچھا، شیخ پاور میں فوج کے کندھوں پہ نہیں آیا تھا. شیخ مجیب کو فوج نے نہیں بنایا تھا. شیخ مجیب فوج کی اپوزیشن میں بنا تھا. اس وقت 1 یونٹ ایوب خان کا تھا، مطلب ہے کہ 2 یونٹس نہیں تھے، 4 یونٹس نہیں تھے. ایک زمانے میں 5 یونٹس ہوتے تھے، سب ایکول ویٹ تھی. 4 یہاں کی پروونسز، ایک بنگال کی پروونسز، ایسٹ پاکستان. ایوب خان نے 1 یونٹ بنا لیا، سینٹرلائز کر دیا. خان صاحب تو پاور میں فوج کے کندھے پہ آئے ہیں. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اپنی کوئی باعث نہیں ہے اس میں. تو اس کے اوپر اگر کوئی پوچھنا چاہے تو 100 اس کی ایویڈنس اتنی ہے کہ جنرل پاشا اور ان لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب خان نواز شریف کو نکالنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے، اور پھر ان کو بنایا، پھر ان کو لائے، پھر رگ کی 2018 کی الیکشن. تو پہلے تو شیخ مجیب کے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتی خان صاحب کی. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز یہ کہ شیخ مجیب جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہیرو کے طور پر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے اور ہم اس کو ابھی بھی غدار کہتے ہیں. اس کی جو ایویڈنس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ بنگلہ دیش نے، ہمارے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ وہ دن اور آج کا دن اچھے نہیں ہیں. وہاں کبھی خالدہ ضیاء آئی، کبھی حسینہ واجد آئی، ایک آدھ ملٹری گورنمنٹ بھی آئی، ضیاء الرحمان کی ملٹری گورنمنٹ بھی آئی، مگر کسی نے پاکستان کے ساتھ کوشش نہیں کی کہ تعلقات بہتر کیے جائیں. کیونکہ ان کا ایک مطالبہ تھا کہ پاکستانی جنرل مشرف آئیں، اس سے پہلے بینظیر بھٹو صاحب آئیں یا نواز شریف صاحب آئیں، جب سے یہ چل رہا ہے، اور آ کے معافی مانگیں. ان کا صرف ایک مطالبہ تھا.
آئے اور پاکستان سب کے سامنے بنگلہ دیش کے اندر 1971 کا جو آرمی ایکشن تھا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہاں اس کے دوران اس سے ہماری عوام سے معافی مانگے، اس کے بعد ہم نارملائز کر لیں گے. مگر یہاں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہاں جا کے معافی مانگنا. جنرل مشرف بھی گئے تھے مگر معافی مانگنے سے پیچھے ہٹ گئے. بہت سی اچھی باتیں کی مگر معافی نہیں مانگی. وہ دن اور آج کا دن ہے. نواز شریف صاحب نے بھی وہاں جا کے معافی نہیں مانگی، عمران خان صاحب نے بھی جا کے معافی نہیں مانگی، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی جا کے معافی نہیں مانگی. حالانکہ ان کے دل کے اندر یہی بات تھی کہ ہماری غلطی تھی، ہم نے جو آرمی ایکشن کیا وہ غلط تھا، اس کے برے نتائج نکلے، اس سے سیسیشن رکی نہیں، ایک نفرت پیدا ہو گئی جو آج تک ختم نہیں ہوئی. مگر کسی سیاسی لیڈر نے کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کے وہاں معافی مانگتے. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ پاک افواج اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. معافی مانگنے کا یہ مطلب تھا کہ ہماری افواج سے وہاں کچھ کرائمز کمٹ ہوئی، جس کا ذکر ویڈیو میں بھی ہے، جس کا ذکر ویڈیو میں بھی ہے اور جس کا ذکر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بھی ہے، جس کی وجہ سے آج کل سب لوگ اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. اچھا، تو یہ ہے سچویشن. تو اب آج خان صاحب جو ہیں کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں؟ یہ مناسب نہیں ہے. اور خان صاحب شیخ مجیب نہیں ہیں اور یہ آرمی چیف جنرل یحییٰ نہیں ہے. جنرل یحییٰ کو یہ کہا جاتا تھا کہ ہی از اے یوسرپر. سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں ان کو یوسرپر کہا گیا تھا. یوسرپر مینس کہ غیر آئینی طور پہ اس نے پاور چھینی. تو ہی واز ناٹ لیجیٹمیٹ رولر آف پاکستان. افسوس اس بات کا ہے کہ جب مارشل لاء لگتا ہے تو جج حضرات ہمارے، یہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں، جج حضرات ہمارے اس وقت اس کو یوسرپر نہیں کہتے. اچھا، اس وقت اس کو نہیں کہتے، اپروول دے دیتے ہیں اس وقت. جب اس کو کنڈیشنل اپروول دے دیتے ہیں، کچھ پی سی اوز سائن کر دیتے ہیں، کچھ آ جاتے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں. ٹھیک، جب وہ چلا جاتا ہے ایک عوامی پریشر کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے یا اور کوئی انٹرنل ریزن کی وجہ سے، ناٹ بیکاز آف دا جوڈیشری، اس کے بعد پھر ججمنٹ دیتے ہیں کہ وہ یوسرپر تھا، غیر آئینی تھا، غاصب تھا. یہ نصرت بھٹو کیس ہے ایک بہت فیمس، جن لوگوں کو بات میری سمجھ نہیں آ رہی گوگل کر کے پڑھ لیں کہ کیا ہوا اس میں. اب بات یہ ہے کہ یہاں بھی اسی قسم کی سچویشن ہے ابھی کہ یہاں کوئی مارشل لاء نہیں لگا ہوا اس وقت. اچھا، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس وقت کی جو فوجی قیادت ہے جو آئینی طور پہ لیجیٹمیٹ طریقے کے ساتھ اپوائنٹ ہوئی ہے، آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، ٹھیک، ان کی اپوائنٹمنٹ کو عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا گیا کیونکہ وہ لیجیٹمیٹ کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ ہے. وہ سینئر موسٹ تھے، ان کو اپوائنٹ کر دیا گورنمنٹ نے. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا تو ان کو ایک یوسرپر کے طور پہ، عاصم منیر صاحب کو یوسرپر کے طور پہ دیکھنا از رانگ. اسی طریقے کے ساتھ خان صاحب کو اپنے آپ کو ایک مجیب کی شکل میں، ایک پاپولر ہیرو کی شکل میں پیش کرنا از رانگ. ایسی بات نہیں ہے. تو اسی لیے ناراضگی بھی ہے بہت سی کہ آپ نے یہ پھر اس دفعہ صرف ایک شخص کی بات نہیں کی، آپ نے پھر ایک ساری انسٹیٹیوشن کی توہین کر دی ہے اور اپنے آپ کو کچھ اور بنا لیا جو آپ ہے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں دس از وائی اتنا ری ایکشن آیا ہے. اور یہ جو فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہوئی ہے آج، اس میں بھی جو غصہ کا اظہار کیا گیا ہے اور اس سے یہی نظر آتا ہے اب کہ پہلے اگر ایسی سچویشن تھی کہ اس وقت کے جو آرمی کے چیف ہیں وہ ایک مائنورٹی میں تھے، بیکاز زیادہ تر لوگ جنرل باجوہ جو پروموٹ کر گئے تھے وہ ان کی کنسٹیٹیونسی کے نہیں تھے، وہ جنرل باجوہ کی کیمپ کے سوچ کے لوگ تھے جو کہ شاید تھوڑے سے پرو پی ٹی آئی تھے یا اینٹی نون لیگ تھے. دونوں میں فرق ہے نا تھوڑا بہت، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آبجیکٹیولی وہ کچھ مسئلہ وہی بنتا ہے، پرو پی ٹی آئی. تو اب بات یہ ہے کہ اس صورت میں عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کرنا اس طریقے سے اور اس کے ساتھ ساری فوج کو ٹارگٹ کرنا از ناٹ رائٹ. اسی لیے میرا یہ تجزیہ ہے کہ اگر اس قسم کی سوچ تھی پاکستان کی افواج کی انسٹیٹیوشن کے اندر جو کہ ہمدردی رکھتی تھی عمران خان کے لیے کیونکہ ان کی فیملیز نے خان صاحب کے لیے ووٹ کیا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ انسٹیٹیوشنل سوچ جو ہے خان صاحب کے بارے میں تبدیل ہو رہی ہے.
اچھا وہ نون لیگ کے حق میں نہیں ہو رہی, پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, ٹھیک, مگر وہ خان صاحب کی جو حرکتیں ہیں اس سے اب خوفزدہ ہو رہی ہے کہ اس قسم کا بندہ اگر واپس پاور میں آیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا انسٹیٹیوشن کا, اور اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا ان فارن پالیسی. ایک طرف تو یہی امپریشن ہے کہ عمران خان صاحب کی جارحانہ پالیسی کا حصہ ہے یہ, جس طرح سے ٹویٹ کیا جا رہا ہے یا انٹرویو میں بھی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے, قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. دوسری طرف جو بیرسٹر گوہر ہیں پارٹی چیئرمین, وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ شامل کریں گے. سم ٹائم چیزیں اوورڈو ہو جاتی ہے. ایک کنسرن ہے خان صاحب کا, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ نہ خان صاحب نے اس کے کنٹینٹس دیکھے نہ ان کے باقی چیزیں دیکھی ہے. لیکن وہ جو تناظر ہم نے ڈرا کرنا تھا جی کہ 1971 والا موازنہ کرنا تھا, وہ پولیٹیکل کنٹیکسٹ میں, ناٹ ادروائز. فوج کے بارے میں کوئی کچھ نہیں. اچھا, یہ ایکسپلینیشن ڈو یو بائی دیٹ؟ نو, پولیٹیکل نہیں, دس از نان سینس. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے نہیں ڈینائی کیا کہ یہ میری اتھارٹی کے ساتھ نہیں ہوا. ان کے ویب سائٹ کے اوپر, ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ابھی بھی لگا ہوا ہے. جی لگا ہوا ہے, اور یہ سارے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کسی طریقے سے اس کو ڈیلیٹ کروائیں. اچھا, ہاں, وہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہو گئی آج, جس کی مجھے سمجھ آ گئی ہے. جو اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے آج کی فارمیشن کمانڈرز کا, انگریزی میں پڑھتا ہوں, تم اس کو اردو کا ترجمہ تم کر دو. Conspirators duly abetted by their foreign cohorts are peddling blatant lies, fake news and propaganda. تو conspirators duly abetted by their foreign cohorts. آج پتہ یہ چلا کہ پی ٹی آئی امریکہ is very active. یہ آج جو نئی ڈیولپمنٹ ہمیں پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ جو سارا سوشل میڈیا کیمپین جو چل رہی ہے عاصم منیر کے خلاف اور اب فوج کے خلاف, یہ امریکہ سے پی ٹی آئی کے سپورٹرز وہاں سے ہی کر رہے ہیں. یہ رؤف حسن صاحب نے بھی کہا. آج رؤف حسن صاحب کی میں بات کرتا ہوں. اگین آئی واز شاکڈ کہ جس قسم کی وہ فرینکلی بڑی پیتھیٹک قسم کی ایکسپلینیشنز دے رہے تھے. آئی واز سرپرائزڈ. سمپل ایکسپلینیشن وڈ ہیو بین بیٹر. کبھی میں نے تو پڑھا نہیں ہے, مجھے تو یہ ہے, وہ امریکہ میں ہیں, ہاں پتہ نہیں خان صاحب کو پتہ ہے, نہیں پتہ, مجھے نہیں پتہ اس میں کیا لکھا ہے. اس قسم کی فضول باتیں کر رہے تھے. بہتر یہ ہوتا کہ جیسے یہ صاحب جس کا آپ نے ابھی ہمیں سنایا, ہاں گوہر صاحب کا, کہ کہتے ہیں نہیں وی ڈس اون دس. سیدھی سی بات ہے, ہم ڈس اون کرتے ہیں اور انشاءاللہ ویل ہیو اٹ ریمووڈ. یہ کہہ دیتے ہیں نا جو کہ گوہر صاحب نے کہا. یہ کہنا کہ جی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے یہ خان صاحب نے کسی کو ہینڈل کی اجازت دی ہوئی ہے اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو دس از اندر ایڈمیشن کہ اس کے اندر اب وہ فورن کوہورٹس اس کی بات ہو رہی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سارا جو کیمپین چلی ہے عاصم منیر صاحب کے خلاف, یہ شروع ہوئی ایکس آرمی ریٹائرڈ لوگوں سے. یہ پھر اور یہاں واٹس ایپ گروپس میں یہ ساری باتیں شروع ہوئیں. پھر یہاں جب کنٹرول کیا گیا تو بڑے کی لوگ اٹھ کے لنڈن چلے گئے, راجہ صاحب وغیرہ وغیرہ, وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. فنڈز کی تو کوئی شارٹیج نہیں ہے. یو کی ناٹ اکیوز عمران خان پارٹی کے جی وہ کسی فورن گورنمنٹ سے فنڈنگ لے رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ان کی اپنی سورسز ہیں, وہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں. دے بلیو ان خان صاحب, دے بلیو ان واٹ دے سے. والنٹیئر مل جاتے ہیں اور کام بھی والنٹیئرنگ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہائر کر رہے ہیں پی آر کمپنیز اور یہ آئی ٹی کمپنیز اور سوشل میڈیا کمپنیز جو کہ ان کے لیے سارا مواد بناتی ہیں, they are being paid for and they're all PTI supporters. کوئی اس میں اتنی بڑی چیز نہیں ہے. خان صاحب ہمیشہ اپنے لیے بہت سارے پیسے اکٹھے کر لیتے تھے اور بڑی خوشی کے ساتھ ڈاکٹر حضرات, پروفیشنلز خوشی کے ساتھ دیتے تھے. ان کو فخر تھا ان کو کہ وہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو ان کی ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے. تو اس میں کوئی کنسپیریسی نہیں ہے, مگر یہ ضرور ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایسی جگہ سے چل رہا ہے اور کنٹرول کیا جاتا ہے جس کو روکنا مشکل ہو گیا ہے. اگر یہاں ہوتا تو اس کو پکڑا بھی جاتا, روک بھی لیتے. تو یعنی بند نہیں کیا جا سکتا. بڑا مشکل ہے اس کو بند کرنا, بڑا مشکل ہے. اس لیے اب جو فیصلہ ہوا ہے اس فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں, وہ یہ ہے کہ ہم کمپریہنسولی ڈیفیٹ کریں گے ان کو. تو اب کیا وہ پلان بن رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو کمپریہنسولی ڈیفیٹ کریں گے, مجھے تو اس کا علم نہیں ہے, مگر ہم اس کی طرف اشارے کر سکتے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ. وہ کیسے ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور کلیمپ ڈاؤن ہوگی.
یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. جی میں پھر اس کو دہراؤں گا کیونکہ جس کے اندر پہلے انہوں نے ٹویٹر کو بند کیا, پھر اب میرا خیال ہے اگلی اٹیک وی پی اینس کے اوپر آئے گی. ٹھیک ہے. تیسری اٹیک آئے گی یوٹیوب کے اوپر, ان کو بھی بلاکنگ کا یہ سب کچھ ہوگا اینڈ سو آن. تو اور پھر کریک ڈاؤن ہوگا آن پیپل. اور یہ جو نئے قانون بن رہے ہیں وہ اسی لیے بن رہے ہیں تاکہ ان قانون کے تحت لوگوں کو پکڑ دکڑ کر کے شٹ اپ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری میڈیا کے لیے بھی اس کی جو بائی پروڈکٹ ہوگا, یہ جو کانفرنٹیشن چل رہی ہے بٹوین ون انسٹیٹیوشن اینڈ دا پی ٹی آئی, وہ انفارچونیٹلی آزاد انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اور میڈیا والے جو ہیں ان کے اوپر بھی اس کا گرے گی, لائٹنگ گرے گی. ٹھیک ہے, پارٹی پہ پابندی کی طرف تو نہیں جا سکتا؟ اچھا بالکل جا سکتے ہیں, مگر بات ہے کر تو بہت کچھ سکتے ہیں مگر چلے گا نہیں. اچھا کیسے نہیں چلے گا؟ اور بتاتا ہوں میں آپ کو. ہاں میں بریک لے لوں پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ مسئلے کیا ہوں گے. مسئلے کیا کیا ہو سکتے ہیں, ایسے امکانات ہیں جن پر ابھی غور کیا جا رہا ہوگا, ممکنات کیا ہو سکتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں.